الحمد للہ الذی حملنی علی مدح الاکابر والاماثل واشکر للہ الذی ارسلہ لاظہار حقہ فی العوالم والصلاة والسلام علی رسول الملاحم وعلی آلہ واصحابہ الذین بلغوا الاسلام فی المشارق والمغارب، اما بعد۔ سامعین ذی وقار اور میں انتہائی قابل احترام اساتذہ اور منصفین عظام اور بزم محمدی میں شریک طلباء ساتھیوں، سرزمین ہند پر جتنی تاریخ ساز شخصیات رونما ہوئیں ان میں علماء دیوبند سر فہرست ہیں۔ انہی میں سادات عظام اور خانوادہ مدنی میں بہت سی قابل ذکر ہستیاں ظہور پذیر ہوئیں جو سب کے سب علم و تقوی کے حامل تھے، لیکن خالق کائنات نے اس خاندان پر مزید احسان یہ فرمایا کہ آخری دور میں ایک ایسی عہد ساز رجال کار شخصیت کو وجود بخشا جس سے آگے چل کر ایک مجاہد جلیل، محدث کبیر اور جانشین شیخ الہند خلیفہ گنگوہی اور مدرس مسجد نبوی متعارف ہونا تھا، یعنی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ اگر ایک طرف تقوی و طہارت میں شان قطبیت رکھتے تھے تو دوسری طرف ارشاد طریقت میں شان مجددیت کے حامل تھے۔ آپ اگر ایک طرف دریائے علم و عمل کا شناور تھے تو دوسری طرف میدان سیاست کے شاہ سوار بھی تھے۔ نیز ایک طرف اگر آپ اتباع سنت، اخلاق نبوت، سیرت صحابہ اور اسوہ مشائخ کا سرچشمہ تھے تو دوسری طرف جذبات حریت، ہم محب وطن، ترقی ملت اور ہمدردی خلق خدا جیسے عمدہ خصائل سے سرشار تھے۔ انہی عمدہ خصائل کا نتیجہ تھا کہ آپ کی خدمات میں سے ایک خدمت جلیلہ وہ تحریک آزادی ہے کہ آپ نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں تحریک رشم رومال، تحریک خلافت اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے قائدانہ کردار ادا کیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ملی قیادت کا فریضہ انجام دے کر ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اور حصول آزادی کی خاطر 4 بار قید و بند کی آزمائش سے ہم کنار ہوئے اور تقریباً 7.5 سال اسیر فرنگ رہے، اور آزادی کے لیے آپ نے جتنی بھی کوششیں کی اور قربانیاں دی، ان سب میں آپ کی بنیادی فکر وہ اتحاد پیدا کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1945 عیسوی کو سہارنپور کی سرزمین سے تمام طبقات کو اخوت و بھائی چارگی کا درس ان الفاظ میں دیا کہ میرے محترم وطن اور ابنائے وطن کی بربادی کسی خاص مذہب، کسی خاص برادری تک محدود نہیں ہو سکتی، بلکہ وطن اور ملک کی بربادی جملہ ساکنین کو برباد کر دے گی، اور کر رہی ہے، کیونکہ جب ناؤ ڈوبتی ہے تو اس کے تمام سوار بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلامی اور محکومیت جملہ اہل وطن کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اوراق میں موجود یکجہتی پر بابت آپ کا یہ لطیف استدلال آج بھی ہمارے لیے خضر طریق کی حیثیت رکھتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ یہ آیت صاف صاف بتلا رہی ہے کہ اہل ہند کے لیے اتحاد ضروری ہے، کیونکہ وہ فوج جس کے ذریعے ہم دشمن کو لڑا سکتے ہیں، دشمن کے پتھریلے دماغ کو پگھلا سکتے ہیں، وہ ظاہری حیثیت سے صرف اتحاد ہے، اور یہ اتحاد مذہبی حیثیت سے صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہوگا۔ اگر میں اس حقیقت کو یوں آشکارا کر دوں تو بے جانا ہوگا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔